بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ ہمارے گھروں سے سکون، محبت، رحمت اور برکت آخر کیوں کم ہوتی جا رہی ہے؟ بعض اوقات اس کی وجہ بہت چھوٹی اور نظر انداز کی جانے والی ہوتی ہے، مگر اس کا اثر پورے گھر پر پڑتا ہے۔ آئیے آج ہم ان اسباب پر بات کرتے ہیں جن کی وجہ سے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا حل بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، گھر میں بے نمازی لوگوں کا ہونا۔ نماز نہ پڑھنا نہ صرف ایک سخت اور کبیرہ گناہ ہے، بلکہ پورے گھر سے رحمت، برکت اور سکون ختم ہونے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جو دل کو زندہ رکھتی ہے، بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اور گھر میں نور، رحمت، برکت لے کر آتی ہے۔ جب گھر والے نماز چھوڑ دیتے ہیں تو دلوں میں سختی، بات بات پر غصہ، آپسی محبت میں کمی اور گھر میں بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ رزق میں تنگی، کمائی کے باوجود پیسے کا نہ ٹکنا، بار بار نقصان، یہ سب نماز چھوڑنے کے روحانی اثرات ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نماز گھر کی برکتوں کو کھول دیتی ہے۔ جس گھر میں اذان، نماز اور ذکر الہی نہ ہو، وہاں حقیقی سکون کبھی نہیں آتا۔ نماز انسان میں برداشت، شکر، پاکیزگی اور تقوی پیدا کرتی ہے۔ جب یہ صفات ختم ہو جائے تو گھر کا نظام کمزور پڑ جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نماز چھوڑنا شیطان کے لیے گھر میں داخلے کا دروازہ کھول دیتا ہے، جبکہ نماز قائم ہونے سے شیطان خود بھاگ جاتا ہے۔ نمبر 2، جھوٹ، غیبت اور بد زبانی کا رواج۔ غیبت اور بد زبانی برکت کھانے والی آگ ہے۔ گھر صرف اینٹ گارے سے نہیں بلکہ دلوں کی سچائی اور زبان کی نرمی سے آباد ہوتا ہے۔ جب جھوٹ عام ہو، غیبت گفتگو کا حصہ اور بد زبانی دل زخمی کرنے لگے تو گھر اپنی روشنی، برکت اور سکون کھو دیتا ہے۔ غیبت دلوں میں رنجش اور نفرت پیدا کرتی ہے، بد زبانی برسوں نہ بھرنے والا زخم دیتی ہے اور جھوٹ اعتماد کی بنیادیں ہلا دیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایسے گھروں سے فرشتے رحمت دور اور مصیبتیں قریب ہو جاتی ہے۔ اگر گھر میں برکت اور محبت چاہتے ہیں تو زبان کو نرم، دل کو صاف اور اخلاق کو بلند رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 3، والدین کی نافرمانی۔ والدین کی نافرمانی وہ سنگین گناہ ہے جو گھر کی بنیادوں سے برکت، سکون اور خوشیاں چھین لیتا ہے۔ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا اور ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ جب اولاد والدین کی بات کو نظر انداز کرے، ان کی ضروریات کو اہمیت نہ دے یا رویوں سے دکھ دے تو یہ صرف ان کے دل ٹوٹتے ہیں بلکہ اولاد کا نصیب بھی بند ہونے لگتا ہے۔ والدین کی دعا تقدیر بدل دیتی ہے، جبکہ ان کے آنسو انسان کی زندگی سے روشنی، کامیابی اور برکت چھین لیتے ہیں۔ نافرمانی دل میں سختی، رشتوں میں تلخی، رزق میں بے برکتی اور آنے والی نسلوں میں بھی بگاڑ پیدا کرتی ہے۔ یاد رکھیں، والدین کے ساتھ کیا ہوا، اچھا یا برا، کبھی ضائع نہیں ہوتا، وہ لوٹ کر ضرور آتا ہے۔ اصل کامیابی والدین کے قدموں میں ہے۔ نمبر 4، حرام رزق۔ حرام رزق گھر کی برکت کو خاموشی سے کھا جانے والا زہر ہے۔ جب ناپاک کمائی گھر میں داخل ہوتی ہے تو سکون، محبت اور اعتماد سب ختم ہونے لگتے ہیں۔ معمولی باتیں بڑے جھگڑوں میں بدل جاتی ہیں اور ایک بے نام سی بے چینی پورے گھر میں چھا جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرام لقمہ دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتا ہے۔ حرام رزق نہ صرف برکت روکتا ہے بلکہ نسلوں کے اخلاق، مزاج اور دلوں کی پاکیزگی پر بھی برا اثر پڑتا ہے۔ جس گھر کا رزق پاک ہوتا ہے اس میں برکت خود بخود اترتی ہے۔ نمبر 5، لڑائی جھگڑا اور دل آزاری۔ لڑائی جھگڑا اور دل آزاری وہ آگ ہے جو گھر کی رحمت اور برکت کو جلا دیتی ہے۔ گھر محبت اور امن کی جگہ ہے۔ جب چیخ و پکار، الزام تراشی، غصہ اور دل دکھانے والے جملے عام ہو جائیں تو گھر اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین وہ ہے
جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو۔ دل آزاری معمولی بات نہیں، ایک سخت لفظ برسوں کا زخم دے جاتا ہے۔ جب دلوں میں دراڑیں پڑ جائیں تو فرشتے ایسے گھروں سے دور ہو جاتے ہیں۔ گھر میں سکون چاہتے ہیں تو زبان میں نرمی، دل میں معافی اور رویے میں برداشت لانی ہوگی۔ نمبر 6، قرآن مجید سے دوری۔ قرآن سے دوری گھر کی روشنی اور برکت کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتی ہے۔ قرآن دلوں کی غذا اور گھروں کا نور ہے۔ جب سستی، مصروفیت یا غلط ترجیحات کی وجہ سے تلاوت اور تدبر قرآن کم ہو جائے تو گھر میں اندھیرے، بے سکونی، جھگڑوں، اخلاقی کمزوری اور بچوں میں دین سے دوری بڑھ جاتی ہے۔ ایسا گھر ظاہری طور پر کتنا ہی خوبصورت ہو، قرآن کی آواز کے بغیر ویران لگتا ہے۔ علاج یہ ہے کہ روزانہ تلاوت کا معمول بنائیں، معنی سمجھ کر پڑھیں، بچوں میں شوق پیدا کریں اور قرآن کی روشنی میں زندگی کے ہر فیصلے میں شامل کریں۔ جب گھر میں قرآن کی آواز گونجتے تو سکون، برکت خود لوٹ آتی ہے۔ نمبر 7، ناشکری اور ہر وقت شکایت کرنا۔ ناشکری برکت روکنے کا بڑا سبب ہے۔ جب دل شکر سے خالی ہو تو ہر نعمت میں کمی اور ہر رشتے میں خامی نظر آنے لگتی ہے۔ قرآن مجید کا واضح حکم ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ جب گھر میں اعتراض، موازنہ، طنز اور شکایت عام ہو تو ماحول منفی، دل سخت اور رزق میں بے برکتی ہو جاتی ہے۔ ناشکری خوشیاں کھا جاتی ہے اور شکر گزاری نعمتیں بڑھاتی ہے۔ اس لیے ہر وقت جو کچھ ہے اس پر الحمدللہ کہیں، دوسروں سے موازنہ ترک کریں اور ہر کمی پر اللہ سے مانگیں۔ شکر گزار دل پر ہی اللہ کی رحمتیں لگاتار نازل ہوتی رہتی ہے۔ نمبر 8، گھر میں تصاویر، مجسمے اور موسیقی کا رواج۔ گھر میں زندہ مخلوقات کی بڑی بڑی تصاویر، مجسمے یا موسیقی کے مسلسل چلنا فرشتوں کے آنے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو۔ موسیقی دل میں لہو لعب پیدا کرتی ہے، ذکر الہی سے دوری بڑھاتی ہے اور بچوں کے مزاج کو سخت اور بے حس بناتی ہے۔ جب گھر میں قرآن کی آواز کی بجائے گانے گونجنے لگے تو برکت کی جگہ بے چینی اور تناؤ لے کر آتا ہے۔ حل، گھر کو تصاویر اور مجسموں سے پاک کریں، موسیقی کی جگہ نعت، تلاوت اور تسبیحات کو عام کریں۔ دیکھیے گا کہ فرشتوں کی آمد سے گھر کا ماحول کتنا پاکیزہ اور پر نور ہو جاتا ہے۔ نمبر 9، فضول خرچی اور اسراف۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور اسراف نہ کرو، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب گھر میں کھانا ضائع ہو، پانی بے جا بہے، بجلی اور وسائل فضول خرچ ہو تو برکت رزق سے اٹھ جاتی ہے۔ کھانے کی پلیٹ میں باقیات چھوڑنا، نعمتوں کو حقیر سمجھنا، شاپنگ کی لت اور دکھلاوے کی چیزیں خریدنا، یہ سب برکت کو روکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذرہ بھر بھی کھانا ضائع نہ کرتے تھے، یہاں تک کہ ہاتھ سے گرا ہوا ٹکڑا اٹھا کر صاف کر کے کھا لیتے۔ کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو کو شعار بنائیں، بچوں کو بھی سادگی اور قناعت سکھائیں۔ جو گھر اسراف سے بچتا ہے اس میں اللہ خود بخود برکت ڈال دیتا ہے۔ نمبر 10، رشتہ داروں سے قطع تعلقی، صلہ رحمی نہ کرنا برکت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، اس کی عمر میں برکت ہو تو وہ صلہ رحمی کرے۔ جب گھر والے رشتہ داروں سے ملنا جلنا چھوڑ دیں، عید اور غمی پر فون تک نہ کریں، دل میں کینہ رکھیں تو گھر تنہا اور ویران ہو جاتا ہے۔ رشتہ داروں کی دعائیں برکت کا بہت بڑا ذریعہ ہوتی ہے۔ ان سے دوری کا مطلب دعاؤں سے محرومی۔ حل یہ ہے کہ ہفتے میں ایک فون، مہینے میں ایک ملاقات، کسی کی مدد، کسی کے لیے دعا، بس اتنا ہی کافی ہے کہ گھر میں رحمت کے دروازے کھل جائیں۔
नंबर 11, सुबह देर से उठना और सुस्ती। फजर की नमाज के बाद सोना, सारी सुबह बिस्तर पर पड़े रहना, दिन का आगाज सुस्ती से करना, ये बरकत वक्त को खत्म कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, मेरी उम्मत की सुबह में बरकत अता फरमा। जो घर सुबह सवेरे उठता है, फजर के बाद दुआ मांगता है, वर्जिश करता है, घर के काम शुरू करता है, उस घर में दिन भर खैर बरकत रहमत बनकर बरसती है। लेकिन देर से उठने वाला घर दिन भर बिखरा बिखरा और तंगी का शिकार रहता है। हल यह है कि फजर के बाद सोए नहीं, सूरज निकलने से पहले घर का निजाम शुरू कर दें। सुबह की बरकत सारा दिन साथ चलती रहती है। नंबर 12, नींद और खाने पीने में बेइतदाली। रात देर तक जागना, मोबाइल पर घंटों लगे रहना, सुबह देर तक सोना, खाने का कोई वक्त ना होना, रात को भारी खाने खाना, ये सब जिस्म की ताकत, दिमाग की साफियत और दिल के सुकून को खत्म कर देते हैं। जब घर वाले थके हारे, चिड़चिड़े और बीमार रहने लगे तो मेहनत, सब्र और इबादत सब खत्म हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात का 1/3 हिस्सा इबादत, 1/3 नींद और 1/3 घर वालों के लिए रखते थे। हल, रात 10-11 बजे तक सोने की आदत डालें, सुबह फजर के साथ उठें, खाने के औकात मुकर्रर करें। सेहतमंद जिस्म और नींद ही घर की असल बरकत है। ए नाज़िरान मोहतरम, ये 12 असबाब अगर हमारे घरों में मौजूद है तो आज ही तौबा करें, अल्लाह से माफी मांगे और एक एक करके उन्हें दूर करें। याद रखें, घर जन्नत उसी वक्त बनता है जब हम उसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर चलाएं। अल्लाह हम सबको अपने घरों को जन्नत का टुकड़ा बनाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाजरीन, अगर हम अपने घरों में सच्चा सुकून, पायदार मोहब्बत और अल्लाह की बरकत चाहते हैं तो उन बातों से तौबा करें, उन्हें तर्क करें और उनके मुकाबले में नेक आमाल अपनाएं। अल्लाह हम सब के घरों को कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुनव्वर, फरिश्तों की आमद से मामूर और अपनी रहमत व बरकत से भरपूर बनाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह तबारक व तआला के 99 नामों में से कोई एक नाम जरूर टाइप करें। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफिज।